عزیزان من، محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز طلبہ اور مسجد خواجہ کے غیور و باشعور نمازیوں، ارباب علم و دانش، دنیا کی زندگی بڑی عارضی ہے، دنیا کی رونقیں عارضی ہیں، دنیا کی خوبصورتی عارضی ہے، دنیا کی کامیابی عارضی ہے، دنیا کا مال عارضی ہے، دولت عارضی ہے، ڈگریاں عارضی ہیں، یہ عہدے عارضی ہیں، سب کا فنا ہو جانا ہے، سب کو ہم سے چھین لیا جانا ہے، سب نے مٹ جانا ہے، سب نے ختم ہو جانا ہے، سب کا سب فنا ہو جائے گا، ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمارے عہدے کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمارے یہ چمکتے گھر ویران ہو جائیں گے، یہ حویلیاں سنسان ہو جائیں گی، یہ قلعے کھنڈرات میں بدل جائیں گے، جیسے دور حاضر میں مغلوں کے بنے ہوئے قلعے، اس کی لالی، اس کے اندر لگے جال ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ماضی میں یہاں کچھ لوگ بسے تھے جو آج اس دنیا میں نہیں رہے، اور ان کا نام لینے والا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں رہا۔ عارضی عہدے ہیں، عارضی سلطنتیں ہیں، عارضی بادشاہت ہے، عارضی نام ہے، عارضی خوشی ہے، سب کی سب کو فنا ہو جانا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، کسی کے پاس کوئی چیز دائمی رہ نہیں سکتی، کوئی پیسہ کسی کے پاس ہمیشہ رہ نہیں سکتا، گھر کسی کے پاس ہمیشہ رہ نہیں سکتا، اولاد ہمیشہ رہ نہیں سکتی، رہے گی تو ہمیشہ صرف حضرت اللہ جل مجدہ کی ذات۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل من علیہا فان، سب کو ملیا میٹ کر دوں گا، بلڈنگیں گر جائیں گی، آسمان گر جائے گا، سلطنتیں گر جائیں گی، تخت و تاج گر جائیں گے، بادشاہتیں گر جائیں گی، زمین اور آسمان کو زلزلوں کے ساتھ توڑ دیا جائے گا، سب ختم کر دیا جائے گا، صرف اور صرف بچنے والی ذات اللہ کی ہے۔ فرشتوں کو موت دے دی جائے گی، آسمان کے اٹھانے والے مر جائیں گے، عرش کے اٹھانے والے مر جائیں گے، شجر و حجر مر جائیں گے، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، یہ جو دریا آج جو اپنے آواز کے ساتھ ہمیں سرنگیاں سناتے ہیں مٹ جائیں گے، خشک ہو جائیں گے، پہاڑ، درخت، یہ ہریالی، یہ گھاس، یہ اونچے ٹیلے، یہ خوبصورت جگہیں، سب کے سب کو مٹا دیا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، صرف اور صرف اللہ کی ذات کو بقا ہوگی۔ اللہ کے سوا کوئی اس دنیا کا مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا حکمران کوئی نہیں ہے، اور اللہ نے ہمیں موقع میسر فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، میرے پاس تمہیں آنا ہے۔ جیسے ہم نے گزشتہ جمعے میں 2 باتوں پر بات کی تھی، کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے۔ آخری بات رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ ہمیں جانا کہاں ہے۔ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں اس دنیا سے لوٹ کر ثم الینا ترجعون، ہمیں حضرت اللہ جل مجدہ کے پاس واپس جانا ہے، وہاں جمع ہونا ہے، وہاں اپنا کردار پیش کرنا ہے، ماضی دکھلانا ہے، راتیں کیسے گزاری پیش کی جانی ہے،
دن کہاں گزرے پیش کیے جائیں گے، جوانی کہاں لگائی پیش کی جائے گی۔ ہمیں اس رب کے پاس واپس لوٹنا ہے۔ اور اللہ ہمیں کہتا ہے، اے میرے بندے، مجھے خوش کر کے، مجھے راضی کر کے، میرا بن کر کے تم میری طرف آئے گا تو حقیقی کامیابی کے پروانے تجھے دے دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ جب رومیوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے رومی بادشاہ کے پاس لے جایا گیا اور بادشاہ ان کو آگ میں ڈالنے لگا تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رونے لگے۔ فوجیوں نے کہا، بادشاہ سلامت موت کی ڈر کی وجہ سے رو رہا ہے، چھوڑ دیں اس کو، نہ جو ہے سزا دیں۔ تو بادشاہ نے کہا، موت کی وجہ سے رو رہا ہے، موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہا ہے؟ کہا نہیں، موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ صرف ایک جان اللہ نے دی ہے جو اللہ کے راستے میں لوٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر 1000 جانیں ہوتی حذیفہ خوشی خوشی اللہ کے لیے قربان کر دیتا، ماتھے پر شکن تک نہ آتی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا بنایا اور پھر اللہ نے ان کو اپنا بنایا۔ 2000 سال پہلے کی طرف اگر نظر دوڑائی جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون آیا۔ 2000 سال قبل فرعون آتا ہے اور دنیا کے اندر بحیثیت انسان صرف ایک شخص آیا کہ جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، اور اس نے یہ بات کہی کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا بادشاہ میں ہوں، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو اپنا مانا ہوتا ہے، جن لوگوں کے دل میں دین کی روشنی جلتی ہے، وہ دین کی لو جلتی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ لوگ اس طرح کے پروانے لیتے ہیں۔ تو فرعون کے محل کی کنیز اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور فرعون کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان لے کر آ گئی تو اس نے کہا، اگر تو موسیٰ پر ایمان لانے سے انکار کرے گی اور مجھے رب مانے گی تو تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا، نہیں، اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے، یہ سودا خسارے والا نہیں ہے، اس میں جان دینا بھی کامیابی ہے، اس میں مر جانا بھی کامیابی ہے، اس کے لیے ختم ہو جانا کامیابی ہے، اس کے لیے فنا ہو کر بھی کامیاب ہو جانا ہے۔ تو فرعون نے اپنی فوج سے کہا کہ ایک تیل کا ابلتا ہوا کڑا لایا جائے، ٹب لایا جائے، اور اس باندی کو لایا اور اس کی دودھ پیتی بچیوں کو لایا اور کہنے لگا، اگر مجھے خدا نہیں مانے گی تو تجھے تیری بچیوں کو اس کے سامنے تیل کے اندر جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ کیا وہ مائیں تھیں، کیا وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اولادیں قربان تو کروا دیں لیکن اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی نہیں کی؟ کیا وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اولادوں کو سامنے ابلتے ہوئے تیل میں جلتا دیکھنا گوارا کیا لیکن دین کے ساتھ بے وفائی نہیں کی؟ چنانچہ فرعون نے اس کے سامنے اس کی دودھ پیتی بچی کو جو ہے ٹانگوں سے پکڑا اور اس کا سر جو ہے ابلتے ہوئے تیل کے کڑا کی طرف لے جایا گیا اور کہنے لگا، ابھی بھی موقع ہے، اپنے موقف سے پھر جا، اپنے دین سے پھر جا، اگر اپنی اولاد کی حفاظت چاہتی ہو۔ کہنے لگی نہیں۔ چنانچہ فرعون نے اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر ابلتے ہوئے تیل میں جب پھینکا تو وہ بچی ابل کر اس تیل کے اندر اس کا گوشت ٹوٹا اور سوکھی ہڈیاں رہ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت
अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की गैरत जोश में आई। मां की आंखों से पर्दा हटाया गया और बेटी ने कहा, मेरी मां फिक्र मत करो, हम कामयाब हो गए, जन्नत में चले गए, अब आपकी बारी है, आ जाएं, जन्नत के बीच बैठकर आराम के साथ सारे जिंदगी गुजारेंगे। चुनाचे दूसरी बेटी को पकड़ा, इसी तरह तेल के अंदर डाला, उसने भी यही कहा, लेकिन दीन से बेवफाई नहीं की, मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी। चुनाचे अब इसकी बारी आई, इसने फिरौन से कहा, मेरी दो बातें हैं, वो मुतालबे हैं, वो ये हैं, एक तो ये कि मुझे पकड़कर धक्का तेल में नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि हमने सौदा हजरत अल्लाह जल्ला मजदूहू से किया है, इसलिए हम खुशी खुशी उसके रास्ते में अपनी जान कुर्बान करूंगी। और दूसरा ये, मेरी बेटियों की हड्डियां एक ही जगह, एक ही कब्र के बीच जो है दफन की जाएंगी। चुनाचे जब इसकी बांदी की बारी आई तो उसने अल्लाह अकबर कह के जब उबलते हुए तेल के बीच छलांग मारी और गोश्त टूटा, हड्डियां अलग अलग हो गईं, जल के राख हो गईं, तो फिरौन ने कहा, अब इसकी हड्डियां इन तीनों की जमा करो और जाओ एक ही कब्र के बीच इनको सबको जो है दफन कर दो। 2000 साल वो जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की मसाफत बनती है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, 40 साल के बाद नबूवत मिली, 10 साल के बाद हिजरत का जो है मेराज का सफर किया, 50 साल यानी 2050 साल के बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज का सफर करते हैं और मिस्र से के करीब से जब गुजर होता है और जन्नत की खुशबू आती है, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, जिब्राईल खुशबू आ रही है जन्नत की, कहां से आ रही है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, वो फिरौन के दरबार में अल्लाह के दीन की बगावत करने वाली, अल्लाह के नबी की शरीयत के लिए बगावत करने वाली, बादशाह के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली, वो मुजाहिदा, वो मुनज़्ज़ा, वो मुतहरा, वो पाकीज़ा, वो शर्म व हया वाली माँ जिसने अपनी बच्चियों को दीन के लिए और अपने आप को कुर्बान किया, उसकी कब्र से उनकी हड्डियों की खुशबू आती है। जो लोग दीन के लिए अपने आप को पेश करते हैं, अल्लाह उनको मरने के बाद भी ज़ाया नहीं करता। हमेशा की कामयाबियां इनका मुकद्दर बनती हैं, हमेशा की कामयाबियां इनके परवाने बनती हैं, तारीख पर इनके नाम को सुनहरे अल्फाज के साथ लिखा जाता है और फिर याद किया जाता है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अल्लाह के साथ सौदा किया था, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को रोका, जिन्होंने अपने दिल को अल्लाह से फिरने से रोके रखा, गुनाहों से अपने आप को पाक रखा। ये लोग जब जाते हैं तो इनके ठिकाने जन्नत हुआ करते हैं। चुनाचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जिसको उम्र सानी कहा जाता है, उमर बिन अब्दुल अजीज, उसका ज़माना आता है, बादशाहत मिलती है और इसकी बीवी फातिमा दानू जद्दी पुश्ती बादशाह उमर बिन अब्दुल अजीज का परदादा बादशाह, दादा बादशाह, बाप बादशाह और उमर बिन अब्दुल अजीज खुद बादशाह। लोगों, ये सल्तनतें आरजी हुआ करती हैं, लेकिन याद रखो, जिन्होंने इन तख्त के ऊपर बैठकर अल्लाह को अपना हकीकी मालिक जानकर दिल के अंदर रब का खौफ रखकर बादशाहतें की, हुकूमतें की, अल्लाह ने उनको चमकाकर दुनिया के अंदर दिखाया है। चुनाचे
عمر بن عبدالعزیز نے اپنے خادم سے کہا، دیکھو میں نے 3 بادشاہوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، اور قبر کے بیچ رکھنے کے بعد میں نے ان کے چہرے سے کفن ہٹا کر دیکھا کہ ان کے چہروں کو اللہ نے سیاہ کر دیا اور چہرے جو ہے قبلے سے ہٹ جاتے رہے۔ جب میں مروں تو میری وصیت ہے کہ کفن کھول کر قبر کے بیچ دیکھنا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بھی منہ قبر میں قبلے سے ہٹا دیا جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا باپ ولید بادشاہ، مروان بادشاہ، سلیمان بادشاہ، اور جو ہے ولید، سلیمان، مروان بن عبد الملک، یہ سارے کے سارے بادشاہ گزرے ہیں۔ اور جب سلیمان کو قبر میں رکھا گیا اور اس کی چارپائی کو قبر کے پاس لے گئے، قبر میں میت جو ہے چارپائی پر میت کو حرکت ہونے لگی، تو بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا نہیں نہیں، فوراً اس کو مٹی کے حوالے کرو، اللہ کے عذاب نے دفن کرنے سے پہلے پکڑ لیا ہے۔ کون؟ ولید بادشاہ تہجد کی نماز میں 1 رکعت میں 10 پارے قرآن پڑھا کرتا تھا۔ تہجد کی نماز میں سلیمان 1 رکعت میں 10 پارے قرآن تلاوت کیا کرتا تھا۔ کیا ہوا کہ یہ لوگ جو راتوں کو اٹھتے، تہجد پڑھتے، قرآن پڑھتے، قبلوں سے منہ ہٹ گئے اور چہرے کالے ہو گئے، اس کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی، وہ ظلم کیا کرتے تھے، ظالم تھے، خون کو پانی کی طرح بہا دیا، پانی سے بھی کم قیمت جوانوں کی لگا دی، چوپاؤں کی سے کم قیمت جو ہے انسانی جانوں کی لگا دی۔ اللہ نے ظلم کو برداشت نہیں کیا، منہ پر مار دی نمازیں، منہ پر مار دی تہجد، منہ پر مار دی تلاوت۔ چنانچہ اس کے پاس سلطنت آئی، عمر بن عبدالعزیز کے پاس، اور یہ جب شہزادہ تھا اس زمانے میں جو ہے اس کے محل کی خزانوں کی چابیاں 60 اونٹ لے کر چلا کرتے تھے۔ تاریخ میں 2 بادشاہ ایسے آئے ہیں جن میں ایک جو ہے یہ عمر بن عبدالعزیز بھی ہے۔ 60 اونٹ اس کے شہزادہ ہونے کے وقت اس کے محل کی چابیاں لے کر چلا کرتے تھے۔ جب تخت پر بیٹھا، عید کا وقت آیا اور بچوں نے ماں سے کہا، فاطمہ سے کہا اماں جان ابا سے کہو رشتہ داروں نے نئے کپڑے لیے ہیں، عید پر لگائیں گے، ابا سے کہو ہمیں بھی جو ہے نئے کپڑے لے کر دے اور ہم بھی عید والے دن کپڑے پہنے۔ اہلیہ نے جو ہے عمر بن عبدالعزیز سے کہا بچوں نے یہ کہا ہے، تو عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کا بادشاہ، 3 بر اعظم پر جس کی حکومت، 3 بر اعظم میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، دینے والے سب، لینے والا کوئی ایک نہیں۔ وہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ بچوں کو کہہ دو میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں عید کے لیے جوڑا لے کر دوں۔ یہ بادشاہ گزرے ہیں، تاریخ نے یہ لوگ دیکھے ہیں۔ آج چند ٹکے پر ہم میں بک جانے والا، چند پیسے آ جانے والا اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے خزانے حکومت کے پیسوں سے بھرے ہوئے تھے، 3 بر اعظم پر حکومت، بادشاہ، لیکن پیسے نہیں ہیں کہ بچوں کو عید کے لیے کپڑے لے کر دیے جائیں۔ اہلیہ نے کہا، اور کوئی وہ عام عورت نہیں تھی، اس کا باپ، فاطمہ کا باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، اور جو ہے ادھر جو ہے شوہر بادشاہ، 6 نسبتوں سے بادشاہ کے گھر کی عورت جو ہے، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، شوہر بادشاہ، 6 نسبتوں سے بادشاہ کی گھر کی عورت، شوہر بادشاہ، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ جو ہے بچوں کو کپڑے لے کر دوں۔ اہلیہ نے کہا
ایک کام کریں، جائیں جا کر مشیر سے کہیں کہ ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دے، اور اگلے مہینے ہم تنخواہ نہیں لیں گے، ان کپڑوں سے ہم بچوں کو جو ہے اس رقم سے بچوں کو پیسے لے کر دے دیں گے، میں مزدوری کر لوں گی اور اگلے مہینے اپنے چولہے اور کچن کا خرچہ چلا لوں گی، ہم حکومت سے تنخواہ سے زیادہ پیسے نہیں لیں گے۔ چنانچہ بیوی کے کہنے پر عمر بن عبدالعزیز اٹھے اور اٹھ کر جو ہے مشیر کے پاس گئے، کہا مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ تو مشیر نے کاغذ اور قلم آگے کیا اور کہا امیر المومنین اس کاغذ کے اوپر لکھ کر دو کہ آپ اگلے مہینے زندہ رہو گے، لکھ کر دے دو، میں تمہیں اگلے مہینے کی تنخواہ دے دوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز اٹھے اور خاموش ہو کر گھر پہنچے۔ حدیث جو ہے تاریخ کی کتابوں میں آیا کہ رو رو کر جو ہے داڑھی اپنی تر ہو گئی اور بیگم سے کہنے لگے میرے بچوں سے کہنا تمہارے باپ کے پاس وہ وسعت نہیں ہے کہ تمہیں نئے کپڑے دلا سکے۔ چنانچہ عید کا وقت، عید کی نماز ہوئی، بچے آئے پرانے کپڑوں کے بیچ اور باپ نے کہا میرے بچوں میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہیں جو ہے عید کے لیے کپڑے نہیں دے سکا، لیکن ایک بات کی خوشی یہ ہے کہ تمہارے باپ نے کسی کا حق مار کر حکومت کا پیسہ لے کر تمہارے اوپر خرچ نہیں کیا۔ پھر ایسے لوگوں کی اولادیں بھی لازوال اور بے مثال ہوا کرتی ہیں۔ بیٹے نے جواب دیا ابا جان کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے باپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے باپ نے اپنی رعایا کے مال پر ڈاکہ مار کر ہمیں کپڑے نہیں پہنائے۔ چشم تصور کے ساتھ ہم سوچیں کہ ہم ایسے ہیں، ہمارے حکمران ایسے ہیں، ہمارے سربراہ ایسے ہیں، ہمارے پاس مال آ جائے ہم ایسے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز گھر پہنچے تو بیٹی نے اپنے منہ کے اوپر دوپٹہ رکھا ہوا تھا۔ خادمہ سے عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ بیٹی نے منہ پر دوپٹہ کیوں رکھا ہے بات کرتے ہوئے عید والے دن؟ کہا امیر المومنین روٹی کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی کہ اس کے ساتھ ہم کھا لیتے، تو جو ہے بچیوں نے پیاز کچا توڑ کر اس کے ساتھ عید والے دن روٹی کھائی ہے۔ آپ کو پیاز کی بدبو پسند نہیں ہے، اس لیے آپ کی بیٹیوں نے چہرے کے اوپر دوپٹے رکھے ہوئے ہیں۔ 3 بر اعظم کا بادشاہ، اس کے گھر کی یہ حالت ہے، اور جب انتقال ہوا تو اسی خادم نے وصیت کے جو ہے ساتھ قبر میں اترا اور کفن چہرے سے ہٹایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے عمر بن عبدالعزیز کے چہرے سے کفن ہٹایا اور نہ چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا تھا، گویا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے 14ویں کا چاند قبر کے بیچ اتار کے کسی نے رکھ دیا ہو۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ بیماری کے ایام، یہ بات، یہ واقعہ، یہ تاریخ میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہم کم سے کم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کس سمت کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہمارا جو ہے لقمہ کھانے والا خالص حلال ہے؟ کیا ہمارے گھر میں آنے والا راشن خالص حلال ہے؟ کیا ہمارے ملازمین، ہماری تنخواہیں خالص حلال کی ہیں؟ ہمیں اس کے اوپر جو ہے محاسبہ کرنا ہے۔ بیمار ہیں، جو ہے فاطمہ کے بھائی آئے عمر بن عبدالعزیز کے سالے، اور آ کر بہن کو کہا کپڑے گندے ہیں، امیر المومنین کو لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، کپڑے چینج کروا دیں۔ کہا ٹھیک ہے بھائی جان کروا دوں گی۔ بھائی چلے گئے، دوسرے دن پھر پتہ کرنے آئے، بہن کو الگ بلا کر کہا آپ کو کہا تھا کہ کپڑے چینج کروا دینا، آپ نے کپڑے چینج نہیں کروائے، وہی کپڑے پہنائے ہوئے ہیں۔ تو بہن نے چشم نم آنکھوں کے ساتھ کہا کہاں سے چینج کروائیں، امیر المومنین کے پاس ایک ہی کرتا ہے جو پہنا ہوا ہے۔ یہ بادشاہ تھے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت جو ہے اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا لو، تو بیٹی نے کہا نہیں، امیر المومنین عمر بن خطاب نے منع کیا ہوا ہے۔ کہا وہ کہاں اتنی آدھی رات کو دیکھ رہا ہے؟ کہا ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا تھا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، میں کیسے پانی ملا دوں؟ میرے ایمانی بھائیوں، جب ایمان بنتا ہے تو ایسے افراد بنتے ہیں، ایسی جماعتیں تیار ہوتی ہیں، تو پھر ہمیں جا کر مقصد پتا چلتا ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے، ہمیں کس کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں کس کے سامنے جواب دینا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، جس کے پاس اللہ نے سلطنت دی، جس کو اللہ نے حکومت دی، حکومت بادشاہت نہیں ہے خالی، کوئی گاؤں کا سربراہ ہے، کوئی گھر کا سربراہ ہے، کوئی برادری کا سربراہ ہے، کوئی بستی کا سربراہ ہے، سارے کے سارے اسی ایک حکم میں آتے ہیں۔ فرمایا جس کی حکومت کے سائے تلے کوئی گاؤں ہے، اللہ مرنے کے بعد اس سے اس گاؤں کے اندر پیدا ہونے والے اور اس کے موت والے دن تک پیدا ہونے والے ہر بچے کا اللہ حساب لے گا اور پوچھے گا کہ تیری حکمرانی کے بیچ رہے ہیں، بتا ان کے ساتھ کیسا معاملہ کر کے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں اور اپنے باپ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اکیلا، کہ میں دیکھ رہا ہوں میرا باپ ماتھے پر سے پسینہ جو ہے صاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ابا جان کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو نبی علیہ السلام کے جانشین رہے، خلیفہ رہے، رفیق رہے، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم رہے، آپ کے ساتھ کیا حساب ہوا؟ کہا جو ہے ابھی امت کے حساب سے فارغ ہو کر آ رہا ہوں۔ آسان بات نہیں ہے، زندگی کا ہر قدم ہمیں اس کی طرف جھنجھوڑتا ہے، زندگی کا ہر قدم، زندگی کی یہ زندگی کی فضائیں، یہ زندگی کے جو ہے حالات، یہ نشست و برخاست، یہ ابر آلودہ ہوائیں، یہ جو ہے کشیدگیاں، یہ حالات کا ایک دم بدل جانا، یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہمیں کسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت اللہ جل مجدہ ہیں۔ تو ہمیں جانا کہاں ہے؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب حضرت اللہ جل مجدہ کے سامنے مجھے اور آپ کو پیش کیا جائے گا اور سوال کیا جائے گا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ کس کو رب مانتا تھا؟ کس کو خالق مانتا تھا؟ کس کو مالک گردانتا تھا؟ کون تیرا رب تھا؟ تو میرے بھائیوں، آج کے دور حاضر کا یہ مسلمان، یہ انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور دنیا والوں کے سامنے حاجتیں مانگتا پھرتا ہے، کیا وہ اس بات پر قائم کھڑا رہ سکے گا کہ وہ یہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تسبیح کے رٹنے کا نام نہیں ہے ربی اللہ کہ میرا رب اللہ ہے، نہیں، زندگی میں رب کو رب مانا ہوگا تو وہی یہ جواب دے سکے گا۔ ما دینوں کا، کون سا اسلام ہے تیرا؟ کیا اسلام ہے تیرا؟ کس دین پر زندگی گزار کر آتا رہا؟ تو زندگی میں ہمیشہ حق مارتے رہے، ہمیشہ دوسروں کو پریشان کرتے رہے، لڑتے رہے، دست و گریباں ہوتے رہے، جو ہے تعلقات خراب کرتے رہے، حق مارتے رہے، سود کھاتے رہے، جو ہے رشوت کھاتے رہے، جو ہے حرام کا مال کھاتے رہے، حرام کی کمائی کرتے رہے، اس کے بعد ہم میں سے کوئی شخص اس بات کے اوپر قائم رہ سکتا ہے کہ ہم اپنے رب کو یہ کہیں کہ ہم اسلام کے دین کے ماننے والے ہیں؟ جب ہم یہ بات کہیں گے کہ ہمارا دین تو اسلام ہے تو یہ فہرست ہمارے سامنے رکھی جائے گی اور کہا جائے گا یہ جو تیری زندگی کے 60-70 سالہ زندگی میں یہ جو تو کام کر کے آیا یہ تو ہمارے دین کی صف کے بیچ دور دور تک کہیں بھی نہیں تھے۔ تیسرا سوال پوچھا جائے گا
नबी अलैहिस्सलाम के बारे में तेरा क्या ख्याल है? मा तकूल हाज़र रजुल, क्या कहता है इस शख्स के बारे में? तो जिसने सारी जिंदगी सुबह से शाम 60 से 70 साल जिंदगी में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को तोड़ा, हुक्मों को तोड़ा, अहकामात को तोड़ा, नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफें पहुंचाई, हुजूर के दीन का मजाक उड़ाया, क्या वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर ये कह सकता है या ये कहने की जसारत कर सकता है कि हम इस नबी के दीन को मानने वाले लोग हैं? ये चीजें जिंदगी के अंदर लाकर, जिंदगी के बीच लाकर, ये चीजें इसके ऊपर चश्मे तसव्वुर के साथ जो है अपने गिरेबान में कमर जो है गर्दन डालकर सोचें कि हम इसकी जद में हैं या नहीं हैं। हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुसलमान को जवाल नहीं है, मुसलमान खत्म नहीं हो सकता। जिस दिन दुनिया से मुसलमान मिट गया, दुनिया मिट जाएगी, इंसानियत मिट जाएगी, दुनिया तबाह फना हो जाएगी, बशर्ते के ईमान वाला किरदार पर कायम रहे, मेयार को बुलंद रहे, अपना बातिन साफ रखे, अपना दिल और चेहरा दोनों एक जैसा रखे। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं मुसलमान हूं, फिर वो अपना चेहरा भी जो है और चेहरे का रंग जर्द और दिल को साफ लेकर घूमे और चेहरों के कई रंग रखकर दुनिया के अंदर मुसलमान भाई के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे, तो ये लोग कामयाब नहीं हो सकते। बुरी गिरफ्त के बीच पकड़े जाएंगे। बचाने वाला कोई नहीं, हिसाब करने वाला कोई नहीं, पशेमानी करने वाला कोई नहीं, गम का मुदावा करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए कि हमने अपने ऊपर जुल्म किया है और जुल्म हमने अपनी जान पर किया, ना कि किसी की जात पर किया। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने रब की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ कर रखें। ये वक्त आन पड़ा है कि हमें वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकून की रस्सी को पकड़ना है और बैक मुश्त होकर बहैसियत मुसलमान बनना है। इख्तिलाफ को छोड़ना है, पारा पारा होने से बचना है, मुंतशिर होने से बचना है। अल्लाह हम सब की जान और माल की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क के अमन और अमान की हिफाजत फरमाए, हमारे सरहदी इलाकों में बसने वाले लोगों की और इंसानियत की अल्लाह हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।